بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حمد و ثنا میرے کریم رب کے لیے اور ہدیہ درود و سلام میرے مصطفیٰ کریم اور ان کی تمام اہل بیت، تمام اولاد، تمام اصحاب پر۔ درود و سلام میرے رسول اللہ پر، اہل بیت پر اور اصحاب پر، تمام سب پہ عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کا ترجمہ جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس آیت میں کوئی شرط نہیں لگائی پنجابی میں، اردو میں، سندھی پنجابی میں، نہیں۔ تم لوگ درود بھیجو، سلام بھیجو، اپنی مرضی سے سلام بھیجو۔ خالی ادب پہلا تقاضا ہے، محبت کے تقاضوں میں ادب اور محبت کے شرط ہے، اس کے ساتھ بھیجو۔ اور میرا اللہ اور میرے رسول اللہ جانوروں انسانوں ہر ایک کی زبان جانتے ہیں، تو محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس سے ہم نے ٹھیک ہے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں کو میرے دن یاد دلاؤ، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ایک ماڈل، ایک بات، جب بات تازی ہوتی تھی ایمان ایک دفعہ پھر تازہ ہوتا ہے، جوش جلوے ایک دفعہ، جوش جذبے ہمارے پھر ایک دفعہ سے بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی ایسے زیرو ہے، نہیں، ہم زیرو نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے، ہم ہیرو ہیں۔ ہمیں ہیرو بننا ہوگا، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو۔ اب یہ والا مہینہ حضرت امام حسین کا مہینہ ہے، حضرت امام حسین کے آل کا مہینہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی آل کا مہینہ ہے، یہ میرے رب کے محبوبوں کا مہینہ، پیارا سا مہینہ۔ اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، سب کو پتہ ہوگا نہیں تو انشاءاللہ کل بتانے کی کوشش بھی کروں گی کہ انبیاء کی کئیوں کی توبہ قبول ہو گئی، وہ فرعون سے نجات مل گئی، نوح کشتی پار، یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ٹائم شارٹ ہے تو میرا جو اصل موضوع ہے وہ نہیں کہیں رہ جائے۔ حضرت امام حسین نے کیا کیا، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ایک بندے نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس رکھا، جبر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونے اور مقابلے کرنے والی قوت کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، لوگوں میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہوں، ایک نمونہ چھوڑ کے گئے۔ کیوں نہ نمونہ کس سینس میں، یہ میں آج بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور عورتوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روح سے، اور ہم عورتیں آج کدھر جا رہی ہیں، میرا آج مقصد یہی ہے۔ پہلے حضرت امام حسین کا، ان کا اسوہ، اللہ اکبر، اپنے اللہ کی راہ میں جان تو کجا، بچے وار دیے، مال دولت سب کچھ وار دی، جوان بھتیجے مار دیے، بیٹے شہید کروا دیے، سارے عزیز و اقارب کو شہید کروا دیا، لیکن ان کا صبر اور حوصلے میں کوئی ذرا برابر کمی بھی نہیں آئی۔ اور ان شخص میں جب وہ شہید کیے گئے تو ان کے جسم سے جب کپڑے اتارے گئے، ظالموں نے تو کپڑے تک اتار دیے تھے اور تقسیم کر لیے تھے ایک دوسرے میں، لیکن جب ان کے زخم گنے گئے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے جسم کے اوپر 33 گھاؤ نیزوں کے تھے اور 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اور تیر ان کے اندر آدھے ٹوٹے اور ایسے کچھ باہر آر پار ہوئے، 113 زخم تیروں کے تھے۔ لیکن پھر بھی کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی ایک نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ ہے؟ آج ہمیں تھوڑی گرمی سردی یا شادی بیاہ بھی ہو جائیں یا فوتگی بھی ہو جائے تو ہم سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا یہ اسوہ ہے کہ جب جمعرات اور جب جمعرات کے دن ان ابن زیاد کے لشکر سے پوچھا مجھے آج اجازت دے دو، وہ خوش ہو گئے کہ شاید آج اجازت مجھ سے مانگ رہے ہیں، شاید صلح کا ارادہ ہے، شاید کچھ ایسا ارادہ ہے، شاید ڈر گئے ہیں کیونکہ اتنے دنوں کے پیاسے ہیں، شاید ایسا کچھ ہو گیا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کا نواسہ ہے، یہ تو اس کی تربیت تو مصطفیٰ کریم نے کی ہے۔ واپس آتے ہیں
اپنے اصحاب کے روم میں جاتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں میری دوستو تم لوگوں نے مجھ سے بڑی محبت کی، میری محبت کی وجہ سے آج یہاں ہو، لیکن سب کو پتہ ہے کہ شہید مجھے ہونا ہے، کیونکہ بچپن سے یہ خبریں مشہور تھیں۔ میری رسول اللہ نے خود فرمایا ہوا تھا کہ میرا یہ نواسہ اس طرح شہید کیا جائے گا، لیکن ساری زندگی حضرت امام حسین اور کسی نے بھی دعا نہیں مانگی کہ مولا اس کو ٹال دے، بلکہ شہادت ان کا مقصود ہوا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ان یزیدیوں کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے، آپ کے نہیں۔ میں آپ کو کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں واپس چلے جاؤ۔ ان سب نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا، ایک ایک فرد نے کہا تھا حسین مانا انہوں نے آپ کو شہید کرنا ہے، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کے نانا جان سے بھی محبت ہے، ہم قربان ہو کے آپ کے نانا کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ لوگوں کے سامنے ان اصحاب کا بھی ایک اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم لوگ اگر ہمارے سامنے، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے عرض کیا کہ یا حسین ہماری ایک جان تو کجا، ہمارے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اگر اتنی بھی جانیں ہوتی ہم ساری کی ساری قربان کر دیتے اور لوٹ کے کبھی نہ جاتے۔ پھر حضرت امام حسین نے جو انہیں خطبہ تھوڑا بہت دینا تھا، سمجھانا تھا، آخری بات کیا کہی کہ لوگوں آج رج کے اپنے رب کی عبادت کرنے، جن کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی، جو اتنے دنوں کے پیاسے ہیں، جن کے سامنے موت وہ سامنے ہے، لیکن باوجود اس کے کیا فرما رہے ہیں حضرت امام حسین، آؤ آج رج کے اپنے اللہ کی عبادت کر لیں۔ میری بہنوں بتاؤ کتنی آپ نے کبھی ایک دن بھی کہا ہو کہ آؤ رج کی عبادت کر لیں؟ ہم تو بریت کے رونے روتے رہتے ہیں نا، آؤ رج کی عبادت کر لیں۔ اور انہوں نے رج کی عبادت کی اور رب کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی۔ حضرت امام حسین کا شارٹ سا بتاؤں گی، اور آج میرا مقصد ایک اسوہ ہے، ہم عورتوں کے سامنے وہ والا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام حسین اتنے بریو انسان تھے کہ ایک بندے کے ایک گھر کے اندر کسی نوجوان کی فوتگی ہو جائے، سارا زمانہ سنبھالا دینے والا ہو، تو پھر بھی کہتے ہیں ہٹ جو ہمارا دکھ نہیں تھمتا، ہمیں کوئی سارے کی ضرورت نہیں ہے، کلیجہ ہمارا پھٹ گئے۔ لوگ بھی کہتے ہیں اس کا جوان فوت ہو گیا، اس کو کیسے بیچارے کو ہوش آئے گی، لیکن سلام ہے حسین ابن علی پہ کہ 72 جان نثاروں کو لائنوں قطاروں میں ایسے لٹا کے جاتے ہیں، باعث شہداء اٹھا کے لاتے ہیں، لائنوں میں لٹا رہے ہیں، پھر اپنے جوان بھانجے، اپنے جوان بھتیجے۔ اور رائٹر تو یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا، ان کے پاؤں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت بیٹوں کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے تھے، اور حضرت امام حسین نے اٹھایا ہوا تھا۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے، اٹھانے والا کون ہے اور اٹھایا ہوا کس کو ہے؟ مجھے پتا چلا کہ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، اور اپنے بھتیجے کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور اتنی بہادری کے ساتھ، اور انہیں باڈی لینگویج سے بتا دیے کہ ہمارا سب کچھ اپنے اللہ کے لیے ہے۔ پھر اپنے بچوں کو شہید کروایا، سارے شہید ہو گئے، سارے کیوں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آخر میں جب سوار کرنے کی باری آئی تو کون تھی؟ حضرت زینب۔ ایک بہن سے پوچھیں کس طرح اپنے بھائی کو وہ سوار کرتی ہوگی۔ آج ہم نے یہ حوصلہ سیکھنا ہے، آج ہم نے یہ حوصلہ سیکھنا ہے، اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھونا ہے، اور حوصلے ہم نے سیکھنے ہیں۔ حضرت امام حسین کے ہر بچے کا، ہر بیوی کا، ہر ایک کا انداز ایک نمونہ تھا۔ حضرت زین العابدین کی صرف 2 باتیں بتا دوں۔ حضرت زین العابدین جب یہاں سے فارغ ہو کے دمشق اور سارا یہ بازاروں میں، یہ میں نے شاید آپ کو بتایا ہوا نہیں تو میں دیکھتی ہوں کل بتانے کی کوشش کرتی ہوں، اپنی اللہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک خیمہ لگاتے تھے مدینہ طیبہ کی کسی ویرانے میں جا کے،
ایک دفعہ انہوں نے لگایا ہوا تھا اور ابن زیاد کے کسی مسلمان کے ساتھ مقابلہ تھا، یہ بھی بدنصیب لا الہ تو پڑھتے تھے لیکن پتہ نہیں کیسا پڑھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تو مانا نہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے ہم مسلمانوں کو ہدایت دی اور ہم حسینی کے لائیں۔ ابن زیاد کا جب لشکر کو ہار ہوئی، وہ دوڑا دوڑا خیمے کی طرف گیا، اور اسے تو نہیں پتا تھا یہ خیمہ کس کے اندر، دیکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین تھے۔ حضرت زین العابدین عبادت میں مشغول تھے اور فوراً اس سے حضرت زین العابدین سے عرض کرنے لگا ظالم انسان مجھے پانی پلاؤ۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بڑے ادب کے ساتھ پلایا، ایک گلاس، پھر اس نے دوسرا، پھر اس نے تیسرا، تینوں گلاس جب پلا لیے تو فوراً عرض کرتا ہے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت زین العابدین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، رو کے فرمانے لگے کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں جس کے پورے خاندان کو تو نے ذبح کیا، جس کے پورے خاندان کو تو نے زمین کے اوپر شہید کر کے پھینکا اور سروں کو بھی جسموں کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ تو پھر وہ فوراً عرض کرنے لگا تو آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمایا وہ تیرا اسوہ تھا، یہ میرا اسوہ تھا۔ اس ظالم نے تو فرات کا پانی جانور کتا بھی پی سکتا تھا، نہیں پی سکتے تو صرف آل مصطفیٰ نہیں پی سکتے تھے۔ آج ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے پانی تک دیکھ دیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، ہماری تو کسی سے ناراضگی ہو، پانی تو کجاؤ سے سیدھا منہ بولنے کو تیار نہیں ہوتے، اور تھوڑی سی ناراضگی ہو تو اس کی نسلوں کو کھیڑ کھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں، ہمارے سامنے اسوہ ہے حضرت امام حسین، ان کی آل پاک کا۔ اپنے گھروں میں رہتے تو اپنے پیار نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کے لیے ہو جاؤ گی تو اللہ سارے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ ان دنوں میں ایک بات اہل بیت کی محبت کے لیے بھی ہر مئو کی ذمہ داری ہے، ہر مئو کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ ہونا چاہیے؟ جیسے اہل بیت کے جو ماننے والے ابھی کہلاتے ہیں، وہ اگر اہل بیت کو ماننے والے ہوتے تو ان کے اسوہ کو بھی اپناتے۔ اب ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کا نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم لوگ پیار کرتے ہیں اپنے رسول اللہ سے تو گھر گھر میں آپ دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی محمد نام کا بچہ پیدا ہوگا، لکھا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ نام ضرور ہوگا۔ ہم نے کبھی ابو جہل کے نام پہ نام نہیں رکھے، کسی اور غلط انسان کے نام نہیں رکھے۔ جس سے پیار کرتے ہیں اس کے نام کے ساتھ ان کے نام جیسے اپنے نام رکھتے ہیں۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی تو جو خود کو اہل بیت کی محبت والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کبھی عمر نام کا آپ کو بندہ نہیں ملے گا، ابو بکر نام کا بندہ نہیں ملے گا، عثمان نام کا بندہ نہیں ملے گا، عائشہ نام کی عورت نہیں ملے گی۔ ہم لوگ حضرت علی کے گھر میں جاتے ہیں، حضرت امام جعفر جس کو ہم لوگ پانچواں بزرگ کہتے ہیں، ان کی جو وائف تھی ام فروہ، ان کی کنیت تھی، نام ان کا فاطمہ تھا، نام ان کا فاطمہ تھا۔ یہ حضرت جعفر کی والدہ ہماری اماں فاطمہ تھی۔ اب ان کا تعلق اور ان کے شوہر، یہ دونوں آپس میں کزن تھے، اور دونوں ایک حضرت ابوبکر کی پوتی تھی اور دوسرے حضرت ابوبکر کے نواسے تھے۔ یہ دونوں، اور ان کا نام عمر رکھا گیا، ان کا نام عمر، امام جعفر کے بچوں کے نام ہے یہ، امام جعفر کے بچوں کے ناموں میں بھی ہے۔ حضرت اہل بیت سے اگر ہمیں محبت ہوگی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ ایسا کریں۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں اہل بیت کی، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کی تقریباً 9 غالباً بیویاں تھیں، ان کے ایک بچے مجھے یاد ہے 31 بچے تھے، 31 بچے تھے، اور ان بچوں کے نام حضرت علی نے خود عمر بھی رکھا ہوا تھا، اصغر بھی رکھا ہوا تھا، ابو بکر بھی رکھا ہوا تھا، حضرت عثمان بھی رکھا ہوا تھا، عائشہ بھی ان کی بچیوں کے ناموں میں سے نام تھے۔ یہ بے شک آپ اپنی کتابیں کھول کے دیکھیں، یہ بہار الانوار اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے، تاریخ الیعقوبی ان کی بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ والے جو میں نے آپ کو بتایا یہ والے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اپنے بچوں کے نام عمر اور بکر کے نام پہ رکھنے، لیکن عجیب بات ہے کہ جو لوگ ان کے نام لیوا کہلاتے نہیں رکھتے تو ان کے نام تک نہیں رکھتے، اور نفرتوں کی حد کر دی ہوئی ہے۔ اور کربلا کے اندر یہ 2 عمر نامی، انہی کے حضرت علی کے بچوں میں سے 2 عمر نامی بچے تھے جو شہید ہوئے تھے، اس کے علاوہ بھی کتنے عمر تھے۔ ان کے خاندان میں تقریباً 14 عمر نام کے تھے، وہ بھی اگر اللہ نے موقع دے تو کبھی کبھی بتانے کی کوشش کرتی رہوں گی، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ میرا آج ٹاپک تھا عورتوں کا، ہم عورتیں کدھر جا رہی ہیں،
ہم عورتیں کدھر جا رہی ہیں؟ ہمارا بڑا مقام ہے، ہمارا اس معاشرے میں وہ مقام نہیں ہے، اور جو ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہوا ہے وہ بھی ہمارا مقام نہیں ہے۔ آج ہمارے دماغ فتنوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہتی ہیں لیکن فتنے اور فطوروں کی آماج گاہیں بنائی ہوئی ہیں، چاہے کسی بھی طبقہ فکر کی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی گھرانے کی کیوں نہ ہو، چاہے زائدہ ہوں، چاہے آبدہ ہوں، چاہے کچھ بھی نہیں ہو، تو پھر کیا ہے؟ خالی عورت ہونے کے آج عورت کا مقصد ہی کیا ہے؟ فتنہ۔ نہیں نہیں، ہم ایسے ہی نہیں ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا۔ آؤ ہم اپنے قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں، آؤ ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی باتوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارا کچھ مقام ہے۔ آج عورتوں کا مقام کیا ہے؟ خود کو خود گرا دیا ہوا ہے، بے پردی اور بے حیائی کی طرف خود بڑھتی جا رہی ہوئی ہیں، اور فتنہ فساد خود بنایا ہوا ہے، فیشن کو ماڈل یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے۔ نہیں، عورت نہیں، عورت کرتی ہے سب کچھ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارے چھوڑ دو، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دو، پہنو سب کچھ اچھا پہنو، لیکن حیا کی چادروں کے اندر رہ کے اپنے سارے فیشن آپ پورے کر لیا کرو۔ آپ کی زبانیں، آپ کا انداز پتہ چلے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والیوں میں سے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو ڈیمیج نہیں کرو، میں سب کو کہتی ہوں اپنی صلاحیتوں کو ڈیمیج نہیں کرو۔ اللہ نے آپ کے اندر صلاحیتیں بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا یہ نرم دل ہے، یہ نرم مزاج ہے، اور بھی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن آؤ قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں عورت کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم کی طرف کیوں پڑھی لکھی عورتیں کھینچی چلی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کا بڑا مقام ہے، عورتوں کے اندر بڑا کچھ ہے، عورتوں کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ یہ فوری طور پہ اقدام کرنے والی، یعنی فوری طور پہ جو بات کہنا ہے بس کام کر دیا۔ کیسے کہ حضرت مریم کا قصہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قصہ بھی آپ کو سناتی ہوں۔ پہلے ابتدا میں حضرت موسیٰ سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہے کہ ہم نے وحی کیا ان کی والدہ کی طرف، یعنی ان کے دل کے اندر ہم نے الہام کر دیا، یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے بچے کو ایک بکسے کے اندر بند کرو اور سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو۔ یہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے تھوڑا سا بتا دوں کہ فرعون کے دور میں یہ ہوا تھا کہ ان کے قبیلے کو سارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ان کے مردوں کو، تمام مردوں کو، بچوں کو پیدا ہوتے مروا دیا جاتا تھا۔ پھر جب تعداد بہت کم رہے گی تو 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، 1 سال بچوں کو مروا دیا جاتا تھا، اور جس سال بچوں کو، یہ اللہ کی شان دیکھے، جس سال میں بچوں کو مروانے کا تھا اس سال میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جس سال میں بچے زندہ ہونے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب اس میں بہت بڑا واقعہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا، ان کے باپ کے بھی دل میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے عورتوں کی شان کو بلند کیا۔ نہیں، عورت عام نہیں ہے، عورت میری مخلوق ہے، عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیتیں میں نے خود رکھی ہوئی ہیں۔ جب جیسے ہی ان کے دل میں کیا، اب بکسے کے اندر بند کرنا، پھر سمندروں کے حوالے کر دینا، یہ عام سی بات نہیں تھی۔ انہوں نے مر تو ویسے بھی جانا تھا، اور سمندروں کے حوالے کر کے مارنا تو اور مشکل، ایسے سیدھا پھینک دیتی، بس دل میں آیا تو انہوں نے بکسا بنایا اور اس کے موجوں کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ڈیوٹی اب حضرت موسیٰ کی بہن کی لگائی، بھائی کی بھی ہے، کسی اور کی بھی لگ سکتی تھی، باپ کی بھی ہے، کسی اور لڑکے بچے کی بھی لگ سکتی تھی، کیونکہ فرعون اور اس کی جاسوسی ادھر ادھر گھوم رہے تھے، لیکن چنا گیا تو حضرت موسیٰ کی بہن کو چنا گیا۔ بہن کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہے کہ وہ سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور ایسے کہ جیسے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ بار بار ادھر دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو شک ہو جائے، نہیں، فرعون کے اتنے بڑے جاسوس تھے اور ان کی نظریں اتنی تیز تھی، ان کو بھی سمجھ ایک بچی کی بھی نہیں آئی، اور وہ ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ پھر بکسا وہ دیکھتے ہیں فرعون اور اس کی بیوی، اتنا خوبصورت بکسا ہے، اس کو کھولا جاتا ہے کہ اس میں ہے کہ اس میں بچہ تھا، اور بچہ بھی اتنا پیارا، ہر نبی بہت پیارا گزرا ہے۔ فرعون نے اس کو مارنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے بولا نہیں نہیں نہیں، ہمارے بچے نہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ اور اس سے بھی علماء کرام نے بڑی بات نکالی ہے کہ جو لوگ انبیاء سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت آسیہ نے محبت کی تو اللہ نے اس کا انجام کیا دے دی، اسے ایمان کی دولت دے دی، اور قیامت والے دن اس سے بڑا مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب عورتوں کی اور بات ہوگی تو مزید بھی بتانے کی کوشش کروں گی۔ حضرت آسیہ وہ لے جاتی ہیں،
گھر کے اندر اب بچہ بہت ساری مائیں آتی ہے دودھ پلانے والی، مختلف قسم کے دودھ پلائے جاتے ہیں، بچہ دودھ کی طرف منہ بھی نہیں کرتا. اب ساتھ وہ لڑکی بچوں کی طرف بھائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہی، ادھر ادھر دے رہی ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور یہ بتا رہا ہے میرا کریم رب ہم نے عورتوں کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں مردوں تم بھی نہیں جان سکتے ہو. پھر وہ عورت وہ چھوٹی بچی دیکھتی رہتی ہے، اور جب بولنے کی باری ہے تو بول کے بھی دکھاتی ہے. اب وہ کیا کہتی ہے کہ جب مایوس ہو جاتے ہیں کہ کسی کا یہ دودھ نہیں پی رہا تو فیصلہ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو رو رو کے مر جائیں گے. تو وہ بیٹی فوراً بولتی ہے، حضرت موسیٰ کی بہن فوراً بولتی ہے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں. اب ان کی ماں تھی لیکن کیا فرما رہی ہیں کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بچوں کو پالتی ہے، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور بڑی نیک ہے، بڑی شفیق ہے. جو بھی اس کی طرف آیا ہے تو سارے بچے بل کر خوش ہو گئے. اس کو ٹرین کرنے کے بڑے اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، اور اس بچی کے کہنے پہ کسی کو شک تک نہیں ہوا. اس بچی کے کہنے پہ اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے، اور اب وہ بچی اپنی ماں کی روزی کا بھی ذریعہ بن رہی ہے کہ وہ پیسوں پہ پلاتی ہے. کون اپنے بچوں کو پیسوں پہ پلاتا ہے؟ پھر وہ عورت تشریف لاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تشریف لاتی ہیں. اب ان کے پاس بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، لیکن یہ ڈیوٹی کس نے ادا کی؟ حضرت موسیٰ کی بہن نے، کہ وہ ایسی اچھی جاسوس تھی، اپنی ماں کے لیے اس نے نوکری کا سبب پیدا کیا، اپنے بھائی کی زندگی بچا لی، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اس کے سامنے پرورش کرنے کا موقع فراہم کر دیا. قرآن کریم نے چنا تو عورت کو، بھائی کو کیوں نہیں چنا؟ چن سکتا تھا میرا مالک. لیکن مجھے لگتا ہے جو میرا کل کہتا ہے نہیں عورتوں کو بتانا مقصود ہے، عورت کچھ کر سکتی ہے. مرد خالی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مرد جو ہے، اگر ان کی جگہ ان کے کوئی مرد ہوتا وہ جذبات میں آ کے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا اور بات بھانڈا پھوٹ جاتا. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ اتنا بڑا کام لیا اور عورتوں کو بتا دیا، اور تو تم لوگ اپنی اوقات، اپنی محبت، اپنی سمجھو کہ تم زمین کے نہیں، تم تو عام نہیں ہو، تم خاص لوگ ہو، تم خاص ہو. اور خاصوں کا انداز یہ نہیں ہوتا جو ہم نے آج کل اپنایا ہوا ہے. اور پھر قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں کا بڑا کردار ہے، عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی کا قتل ہو جاتا ہے اور وہ قبطی کے قتل کی وجہ سے فرعون اسے پکڑ لینا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پانی کی تلاش میں ایک کنویں کے پاس جاتے ہیں. یہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہے، میں نے یہ سورہ مبارکہ پڑھائی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتے ہیں. وہاں دو عورتیں حیا کے دائرے میں اندر رہ کے سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ سارے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور آپ کھڑی ہیں. اور وہ عورتیں کہتی ہیں اب اس وجہ سے کھڑی ہیں کہ یہ سارے مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے، ہم ہمیشہ لیٹ ہی پانی پلایا کرتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں آج پانی پلوا دیتا ہوں. جیسے ہی پانی پلوایا وہ بچیاں ٹائم سے پہلے گھر پہنچ گئی. ان کے والد ان کا انتظار فرما رہے تھے تو وہ فوراً دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو ان لڑکیوں نے ساری صحیح سچی بات بتا دی، اور بتانے پہ پھر ان کے والد محترم تو صالح انسان تھے، ہماری طرح نہیں تھے. فوراً کہا کہ جو میری بچیوں ان کو بلا کے لے کے ہم ان کو اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں. پھر وہ بیٹی ساتھ ایک مشورہ بھی دیتی ہے اپنے باپ کو کہ وہ بابا بڑا حیا والا انسان ہے، اس کے باتوں میں، اس کے انداز میں حیا ٹپک رہا تھا. آپ کو ایک معاون کی ضرورت تھی، آپ کو خدمتگار کی ضرورت تھی، آپ اسے اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس عورت کو جس انداز میں قرآن کریم ہے کہ وہ حیا کے دائرے میں چلتی ہوئی آئی، حیا کے ساتھ عورت کو بتایا جا رہا ہے عورت حیا کے ساتھ چلتی ہے، حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آتی ہے، بلا کے لے کے جاتی ہیں. پھر ان کو معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایک تو دفاع مل جاتا ہے کہ وہ ان کے والد محترم فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو، آپ ہمارے پاس رہ سکتے ہو. اور پھر بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا. 8 سال بکریوں کو چرانے کا بھی کہا گیا. 8 سال تو کجا، حضرت موسیٰ نے 10 سال تک چرا لی. پھر اپنی بیوی کو لے کے واپس مدین چلے جاتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر پھنسی ہوئی ہیں. گھر کا کام آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے بہت ساری عورتوں کو گھر کے کام میں اکتاتے ہوئے دیکھا، یہ بھی درست بات نہیں ہے. اب عورتوں کا کردار، ایک میں نے آپ کو کردار بتایا. آگے میں آپ کو، کیونکہ اب ٹائم پورا ہو چکا ہوا ہے، اسی کو آگے لے کے چلوں گی انشاءاللہ تعالی. عورتوں کے ہی معاملے کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کروں گی کہ ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کی طرف دھیان دیں، اپنے اوپر دھیان دیں
اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قرآن و سنت کے مطابق حیات اپنی گزاریں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے ماڈل ہوں. یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے بیچارے خود بھی اور ہم بھی خود بھی تباہیوں کی طرف چلے جائیں. مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج کے درس سے کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا. ہمیشہ دعاؤں میں آپ یاد رکھیے. ٹائم پورا ہو گیا، نہیں تو میرا دل تھا آج یہ ٹاپک پورا کر دیتی. مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیاں بیچاری 3 گھنٹوں کی فلمیں تو دیکھ سکتی ہے، نہیں دیکھ سکتی بیچاری، سن سکتی تو کوئی دین کے معاملے میں. لیکن میں آپ لوگوں کو پھر خوش نصیب کہوں گی کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہوا ہے، تبھی آپ گروپ میں شامل ہو اور آپ سننے والے ہو، تبھی آپ کے میرے پاس میسیجز آتے ہیں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے آپ کتنی محبتوں سے سن رہے ہو. اللہ آپ کی محبتوں میں اضافہ فرمائے. کہیں غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرمائیے گا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.